بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی تو سامعین، آج کی کہانی ہے صبح کا بھولا۔ یہ کہانی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی ڈائری سے لی گئی ہے اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آج ہم آپ کو اس کی آخری قسط سنائیں گے۔ مقدمے کی باقاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کو پیش کیا گیا۔ جج نے فائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پہلے گواہ کو کٹہرے میں طلب کر لیا۔ بلڈنگ کے چوکیدار گلشیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر وہی بیان دیا جو اس سے پہلے پولیس کو دے چکا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے سوالات کا آغاز کیا۔ اس نے ملزم کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے حیات جزدانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، گلشیر صاحب، آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ روزانہ بی بی سے ملنے آتا تھا۔ جس روز سونیا کا قتل ہوا اس روز بھی آپ نے ملزم کو دیکھا تھا؟ یہ اس روز بھی آیا تھا اور بہت غصے میں واپس گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتائیے، جب ملزم سونیا سے ملنے کے بعد واپس چلا گیا تھا تو اس کے بعد بھی کوئی سونیا کے اپارٹمنٹ میں گیا تھا؟ نہیں جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وکیل سرکار کے سوال کے جواب میں گلشیر نے اپنا بیان ایک مرتبہ پھر دہرا دیا۔ وکیل سرکار کے سوالات ختم ہوئے تو میں نے جرح کا آغاز کیا۔ گلشیر صاحب، آپ کو ماڈ ہائٹس میں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ابھی 1 سال ہوا ہے۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ سونیا حیات کی بیوی ہے؟ نہیں جناب، یہ بات تو مجھے پولیس نے بتائی ہے۔ آپ نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا ہے کہ ملزم روزانہ باقاعدگی سے سونیا سے ملنے آتا تھا۔ آپ کے دل میں کبھی تجسس پیدا نہیں ہوا کہ ان کے تعلق کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں؟ وہ بولا، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، ویسے بھی میں کسی کی نجی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بہت خوب، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ کا بیان ہے کہ وہ کسی کی نجی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، جبکہ پولیس کے بیان کے مطابق گواہ سونیا کا دروازہ کھلا دیکھ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ چوکیدار نے پریشان نظروں سے سرکاری وکیل کی طرف دیکھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، گلشیر صاحب، آپ نے بیان دیا ہے کہ ملزم روزانہ باقاعدگی سے سونیا سے ملنے آتا تھا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ عموماً کتنے بجے آتا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تقریباً 7 بجے۔ صبح 7 بجے یا شام کو؟ شام کو جناب، وہ صبح میں کبھی نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، اس کی واپسی کب تک ہوتی تھی؟ یہی کوئی لگ بھگ 10 بجے رات۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا، وقوع والی رات بھی ملزم 10 بجے ہی روانہ ہوا تھا؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، مگر خیال ہے کہ وہ حسب معمول 10 بجے ہی واپس گیا ہوگا۔ گیا ہوگا اور گیا تھا کہ 2 مختلف معنی نکلتے ہیں، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ آپ کی کون سی بات کو سچ مانا جائے؟ آبجیکشن یور آنر، سرکاری وکیل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ بتا چکا ہے کہ ملزم وقوع کی رات بھی حسب معمول ہی واپس گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر گلشیر سے پوچھا، گلشیر صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کے جانے کے بعد سونیا سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے اثبات میں سر کو جنبش دی، پھر کہا، میں نے یہی کہا تھا۔ گلشیر صاحب، کیا آپ ملزم کے روانہ ہونے کے بعد کہیں گئے تھے؟ میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ڈیوٹی سے ہٹے تھے؟ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، آپ کے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ جھوٹ بولنے کی صورت میں آپ کی گردن بھی پھنس سکتی ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، سرکاری وکیل نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی معزز گواہ کو دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی یور آنر۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے جج کی جانب دیکھا۔ کسی کو جھوٹ بولنے سے منع کرنا اگر دھمکی کے زمرے میں آتا ہے تو میں ایسی دھمکی سے باز آیا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے گلشیر سے کہا، وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، میں 10-15 منٹ کے لیے قریبی ہوٹل سے چائے پینے چلا گیا تھا۔ یعنی اگر اس دوران میں کوئی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا اور وہ سونیا سے ملنے اس کے فلیٹ پر گیا تھا تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، جی۔
میں نے پوچھا، گلشیر صاحب آپ جب معمول کے راؤنڈ پر تھے اور آپ نے سونیا کے فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس وقت حیات یزدانی کو وہاں سے رخصت ہوئے تقریباً کتنا وقت ہو چکا تھا؟ اس نے بتایا، عام طور پر رات 11 بجے راؤنڈ لگاتا ہوں یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے موکل کا بیان ہے کہ وہ وقوع کی رات تقریباً 9 بجے وہاں سے چلا آیا تھا۔ جلدی آ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مقتولہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ تلخ کلامی اتنی بڑھ گئی کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سونیا کی موت 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، یعنی میرے موکل کے جانے کے بعد اسے قتل کیا گیا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب چوکیدار کچھ دیر کے لیے چائے پینے چلا گیا تھا۔ اس بات کو ریکارڈ پر لایا جائے۔ چوکیدار گلشیر کے بعد بغلی گلی کے دکاندار گواہی کے لیے پیش ہوئے۔ انہوں نے کم و بیش ایک جیسا بیان دیا، اس لیے میں صفحات کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک گواہ کے بیان کا احوال تحریر کر رہا ہوں۔ امجد حسین کی دودھ دہی کی دکان تھی۔ وہ چہرے سے سیدھا سادہ اور شریف آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر بیان دیا۔ میری دکان کے بالکل سامنے سونیا کے فلیٹ کی کھڑکیاں ہیں۔ حیات نامی یہ شخص روزانہ سونیا سے ملنے آتا تھا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ میں نے 1-2 بار ملزم کو سونیا کے فلیٹ میں چلتے پھرتے بھی دیکھا تھا۔ کئی بار سوچا کہ سونیا سے معلوم کروں گا، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ سونیا روزانہ میری دکان پر دودھ لینے آتی تھی۔ وقوع والی رات میں نے سونیا اور ملزم کو جھگڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا، مگر بعد میں سونیا نے پردہ کھینچ کر برابر کر دیا تھا۔ اس طرح کی اور بھی کئی باتیں تھیں جو پولیس کے بیان میں موجود تھیں، اس لیے ان کا ذکر خالی از دلچسپی ہوگا۔ امجد حسین کا بیان ختم ہوا تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ امجد حسین صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ وقوع والی رات آپ نے سونیا اور ملزم کو جھگڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب، اس نے کہا۔ میں بھلا کیسے بتا سکتا ہوں؟ امجد حسین صاحب، آپ نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ آپ نے ملزم حیات یزدانی کو سونیا کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا، وہ جلدی سے بولا۔ ہاتھا پائی والی بات پولیس نے اپنی طرف سے لکھ لی ہوگی۔ میں نے تو ان دونوں کو جھگڑنے والے انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے بولنے کا انداز اور ہاتھوں کی حرکت بتا رہی تھی کہ وہ کسی بات پر بحث و تکرار کر رہے ہیں، اور یہ بھی لمحاتی منظر تھا۔ یعنی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جناب۔ امجد حسین صاحب، آپ روزانہ ملزم کو آتے جاتے دیکھتے رہے ہیں، آپ کا بیان یہی ہے۔ جی ہاں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ملزم ہمیشہ ایک ہی گاڑی میں آتا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ جی جناب، وہ ہمیشہ ہلکے بھورے رنگ کی ایک بڑی سی گاڑی میں آیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس گاڑی کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے معذوری ظاہر کی۔ جناب، میں غریب آدمی ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں کے نام وغیرہ مجھے نہیں آتے۔ وکیل استغاثہ نے اس کی مدد کی۔ وہ لائٹ براؤن کلر کی ٹویوٹا کریسیڈا گاڑی تھی۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ گواہ کا بیان ہے کہ وہ گاڑیوں کے ناموں سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ سے پٹی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کو سرزنش کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ امجد حسین صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ملزم حیات عموماً کس وقت آیا کرتا تھا؟ اس نے جو جواب دیا اس نے چوکیدار کے بیان کی تصدیق کر دی۔ مغرب کے وقت یا تھوڑا اوپر نیچے، اور 10 بجے کے لگ بھگ واپس جایا کرتا تھا۔ جی ہاں، اس نے بتایا۔ میں 11 ساڑھے 11 بجے تک دکان کھلی رکھتا ہوں۔ ملزم 10 بجے تک رخصت ہو جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہے واردات والی رات بھی ملزم ٹھیک 10 بجے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا؟ نہیں جناب، اس روز وہ بہت جلدی واپس چلا گیا تھا۔ امجد حسین دودھ فروش کے جواب نے عدالت میں موجود ہر شخص کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بتایا، میں نے جب کھڑکی میں سے انہیں جھگڑنے والے انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت تقریباً 8:30 بجے تھے۔ یہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وقوع والی رات ملزم کس وقت وہاں سے روانہ ہوا تھا؟ صحیح وقت کا تو مجھے اندازہ نہیں جناب، اس نے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اذانیں ختم ہونے کے فوراً بعد ہی میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اور اس وقت وہ شدید غصے میں بھی تھا۔ گاڑی لہرا کر مین گیٹ سے نکلی تھی، یعنی اس وقت تقریباً 8:45 یا زیادہ سے زیادہ 9 بجے ہوں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ پولیس نے آپ سے منسوب بیان میں لکھا ہے کہ آپ نے اس دوران گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔
اس نے الجھن آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنے بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب آپ نے دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے فوراً بعد آپ نے گولیوں کی آواز بھی سنی تھی، یعنی ملزم کے وہاں سے جانے سے پہلے۔ جناب، میں نے ایسی آوازیں سنی تو تھیں، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ فائر ہی کی آواز تھی۔ پولیس کے بیان میں تو یہی لکھا ہے۔ آپ نے بیان دیا ہوگا تو پولیس نے لکھا ہوگا نا، وہ برہمی سے بولا۔ پولیس نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے ملزم اور مقتولہ کو ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر آپ نے جو آوازیں سنی تھیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ویسی آوازیں تو سر شام ہی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس دن شب برات تھی، سارے شہر میں پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد اپنی جرح ختم کر دی۔ جج نے وکیل سرکار سے پوچھا، استغاثہ کے تمام گواہ پیش ہو چکے ہیں یا ابھی کوئی باقی ہے؟ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اس کیس کا سب سے اہم گواہ ابھی باقی ہے، بوجہ وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکا۔ جج نے اس کے ساتھ ہی اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یور آنر، آئندہ پیشی پر میں ملزم سے جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے میری جانب دیکھا۔ میں نے فوراً اعتراض کر دیا، جناب عالی، ابھی استغاثہ کا اہم گواہ باقی ہے، ذرا اس کی نقاب کشائی ہو جائے، پھر میرے فاضل دوست چاہیں تو میرے موکل پر جرح کر سکتے ہیں۔ میرا اعتراض معقول تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر وہ اہم گواہ کو ضرور پیش کر دے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو حیات جزدانی نے پوچھا، وکیل صاحب، کچھ اندازہ ہے وہ اہم گواہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی اندازہ لگانا تو مشکل ہے، میں نے کہا، جو بھی ہوگا آئندہ پیشی پر سامنے آ ہی جائے گا۔ جنت نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں بیگ صاحب، اب آئندہ پیشی تک انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری پوزیشن تو مضبوط ہے نا؟ سچ کو آنچ نہیں، میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ابھی تک کی کارروائی میں تو ہمارا پلہ بھاری ہے، انشاءاللہ آگے چل کر بھی بھاری ہی رہے گا۔ جنت خاصی پر امید نظر آ رہی تھی۔ حیات کی حالت بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ اب مطمئن تھا، اس کی ضمانت ہو چکی تھی، اب اسے کسی بات کی جلدی نہیں تھی۔ ان دونوں کی بات چیت اور باہمی رویے سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہو چکا تھا۔ ایک بات مجھے شروع ہی سے پریشان کر رہی تھی، سونیا کے والدین نے اس کیس میں کسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ایک آدھ بار اس کی والدہ مجھے عدالت کے کمرے میں نظر آئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ایسی غائب ہوئی تھی جیسے سونیا کے قتل کے بعد اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر حیات سے کیا تو اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، بلکہ جان چھڑانے والا رویہ اختیار کیا۔ بیگ صاحب، اس نے بیزار کن لہجے میں کہا، وہ ذرا مختلف قسم کے لوگ ہیں، آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں واقعی اس کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس نے کہا، آپ بھی کن چکروں میں پڑ گئے ہیں وکیل صاحب؟ وہ اس کی شادی سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر سونیا کا والد تو اس شادی کے سخت خلاف تھا۔ البتہ والدہ اور اس کی چھوٹی بہنیں میرے حق میں تھیں، لیکن اب انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں، ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مسٹر حیات، بعض اوقات غیر اہم باتیں بعد میں بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں۔ ہم مقتولہ کے گھر والوں کو اس کیس میں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آپ کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور مجھے یقین ہے ہم یہ کیس جیت جائیں گے، تاہم میں ایک ملاقات سونیا کے میکے والوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے سونیا کے قاتل کے بارے میں کوئی سراغ مل جائے۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، مجھے قاتل کے پکڑے جانے یا نہ پکڑے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، کاش میں پہلے جان جاتا۔ وہ اچانک خاموش ہو کر خلا میں تکنے لگا۔ میں اس کے دلی جذبات کو سمجھ رہا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایک بات کھول کر بتا دی تھی۔ اس نے کیا بتائی تھی؟ جنت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ حقیقت حال سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد ہی میں نے یہ کیس ہاتھ میں لیا تھا۔ سامعین، زیادہ بے تابی کا مظاہرہ نہ کریں، عدالت کے کمرے میں آپ بھی ہر راز سے آگاہ ہو جائیں گے۔ فی الفور ایسی کسی بات کا ذکر مناسب نہ ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں نے بولنا شروع کیا تو وہ چونک کر میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں ایک بار سونیا کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے مجھے سونیا کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ وہ 45 گز پر بنا ہوا 1.5 کمرے کا ایک بوسیدہ سا مکان تھا۔ کبھی اس علاقے کا نام گولی مار تھا، اب نام بدل کر گل بہار ہو چکا تھا۔
مگر پورے علاقے میں نہ تو کہیں گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار کے آثار ملتے ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے نئے نام کو بھی قبول نہیں کیا تھا اور اب بھی ان کی زبان پر گولی مار ہی ہے۔ میں مطلوبہ مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ دروازے کے باہر ایک بڑے میاں چارپائی ڈالے لیٹے تھے۔ میں نے ان کی عمر کا اندازہ 60-70 کے درمیان لگایا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد استفسار کیا، بڑے صاحب کیا سونیا کا گھر یہی ہے؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے نظر کا چشمہ درست کرتے ہوئے جواباً سوال داغ دیا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، انداز ایسا تھا جیسے طنز کے تیر برسا رہے ہوں۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں وکیل ہوں، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں اس عظیم خاتون کا باپ ہوں، صابر حسین، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا مرنے کے بعد بھی مجھے چین سے نہیں رہنے دے گی؟ کیا وصیت کر رکھی تھی اس نے جو آپ تشریف لائے ہیں؟ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سونیا سے بے حد خفا تھا اور اس کی موت کے بعد بھی اپنی خفگی جتانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں گھر کے اندر سے کسی عورت نے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ پھر پکارنے والے کی جھلک دروازے میں نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، وہ سونیا کی والدہ تھی۔ ارے وکیل صاحب، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر تشریف لائیے نا۔ پھر اس نے بڑے میاں کی جانب گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ میں نے محسوس کیا وہ خاصی دھانسو قسم کی عورت تھی جسے اپنے شوہر کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ بڑے میاں سے اس کے بات کرنے کے انداز نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے اشاروں پر ہوتا ہوگا۔ میاں تو محض ایک شو پیس تھا، بعد میں میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ بڑے صاحب نے بڑھاپے میں اس سے شادی کی تھی، سونیا ان کی پہلی اولاد تھی۔ جائیے وکیل صاحب، کچھ آؤ بھگت کروائیے۔ بڑے میاں نے مجھے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہر وقت شور نہ مچاتے رہا کرو، سونیا کی صحت مند والدہ نے اپنے نحیف و نزار شوہر کو ڈانٹ کر کہا، ورنہ یہاں سے بھی چارپائی اٹھوا دوں گی۔ وہ مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ پھر آدھے کمرے میں بٹھانے کے بعد اس نے کسی کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد 18-19 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ اور بھوپالی کرتا پہن رکھا تھا۔ سونیا کی بنسبت اس کا رنگ ذرا گہرا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بے پناہ کشش پائی جاتی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی بے تکلفی سے مجھے سلام کیا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ سونیا کی والدہ نے کہا، یہ زویا ہے، سونیا کی چھوٹی بہن، BA میں پڑھ رہی ہے۔ کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے سونیا نے اس کے لیے، مگر اس منحوس کی بددعائیں کھا گئی میری بچی کو۔ امی چھوڑیں بھی، اب سب کے سامنے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولی، اس مردود نے تو میری لٹیا ڈبو دی۔ دن رات ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا تھا، میری سونیا کی تباہی و بربادی کی۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے، مگر مجال ہے جو اس کو ذرا سا سکون ہو؟ اس سے تو ہماری خوشی دیکھی ہی نہیں جاتی، اس پر اللہ کی مار، اولاد کا دشمن ہوا بیٹھا ہے۔ پھر بھی امی، زویا نے نیم احتجاجی لہجے میں کہنا چاہا، مگر وہ بیچ میں بول اٹھی، وکیل صاحب کوئی غیر تھوڑی ہیں بیٹی، یہ تو گھر کے ہی آدمی ہیں، تمہارے دلہا بھائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ پھر اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے بولی، اے تم جا کر کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایسے اہتمام سے منع کرتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ آپ کو ضروری باتیں بھی کرنی ہیں اور آپ کے پاس وقت بھی بہت کم ہے، زویا شوخی سے بولی۔ وکیل صاحب، آپ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی آپ 2 یا 2 سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ضروری۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ آپ امی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کے سوالیہ انداز پر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولی، امی کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کا جواب بھی کم از کم 1 منٹ سے پہلے نہیں دے سکتی، یعنی آپ کے پاس کم از کم 3 منٹ کا وقت تو ہوگا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اس سے پہلے ہی آپ کی تواضع کا انتظام کر دوں گی۔ میرے کچھ بولنے سے پہلے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ مجھے خاصی تیز لڑکی لگی۔ وہ نہ صرف باتونی واقعہ ہوئی تھی بلکہ اس کی باتوں میں تاثر بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی ماں سے سوال کیا، آپ کا کیا خیال ہے سونیا کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بدفالوں کا، بد دعاؤں کا اور کوسنوں کا۔ وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میری بیٹی کا قاتل وہ باہر بیٹھا ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا خاتون، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ارے بھیا، تم کیا جانو اس خانہ خراب کو؟ وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے بولی، اگر آج سونیا زندہ ہوتی تو ہم اس کھولی میں تمہیں نظر نہ آتے۔ کیا مطلب؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی زویا چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔
آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائی۔ صرف 2 منٹ ہوئے ہیں، گرما گرم چائے حاضر ہے۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ اس نے اتنی جلدی چائے کیسے تیار کر لی ہوگی۔ مجھے زیادہ حیرت زدہ نہیں رہنا پڑا۔ وہ پٹ سے بولی، آپ حیران نہ ہوں، میں بتائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مجھے اپنے باپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ میں گھر کے اندر بھی ضرور آؤں گا، اس لیے اس نے مجھے دیکھتے ہی چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ اور اگر تمہارا اندازہ غلط ہو جاتا تو؟ میں نے پوچھا۔ ضروری تو نہیں تھا کہ میں گھر میں بھی آتا اور چائے کے لیے ٹھہر بھی جاتا۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا تھا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ میں آدمی کو پہچان لیتی ہوں۔ وہ میری توقع سے زیادہ تیز و ترار ثابت ہو رہی تھی، بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھنے کے بعد اس نے میرے لیے چائے بنائی، پھر چائے کی پیالی مجھے تھماتے ہوئے میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں اس کی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہی تھیں؟ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، زویا گواہ ہے، وہ بولی۔ سونیا نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو اپنی پوری سی کوشش کر رہی تھی۔ حیات کو اس نے آمادہ کر لیا تھا کہ وہ گلشن میں ہمارے لیے 200 گز کا مکان خرید لے، مگر یہ جو باہر لیٹا ہوا ہے نا، اس نے ایک مان کر نہ دی۔ زویا ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا، اگر ابا نے مخالفت نہ کی ہوتی تو آپ ہی کب کا ہمیں مکان دلا چکی ہوتی۔ اب تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ دلہا بھائی کی نظریں بھی بدلی بدلی سی ہیں، وہ افسوسناک انداز میں بولی۔ دونوں ماں بیٹی بار بار مکان نہ ملنے کا رونا رو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی سونیا کے المناک انجام پر دکھ و رنج کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کا پورا زور اس بات پر تھا کہ اگر ابا یعنی سونیا اور زویا کے ابا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تو وہ حیات سے کم از کم ایک مکان تو اینٹ ہی لیتے۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ حیات کی اپنی سسرال کی طرف سے بیزاری بے معنی نہیں تھی، وہ ان لالچی لوگوں سے خوش نہیں تھا۔ چائے ختم ہونے تک وہاں بیٹھنا ضروری تھا۔ میں نے سونیا کی امی سے دریافت کیا، صابر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے اس گھر کا خرچہ کس طرح چلتا ہے؟ وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، ہاں اگر یہ نامراد کچھ کرتا تو بھی ہماری یہ حالت تو نہ ہوتی۔ اب تو خیر کسی قابل ہی نہیں رہا، جب ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی، جب کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا؟ وہ تو بھلا ہو ان بیٹیوں کا، پہلے سونیا ملازمت کرتی رہی، اب زویا ایک اسکول میں ٹیچری کر رہی ہے، ساتھ ساتھ پرائیویٹ BA بھی کر رہی ہے۔ زویا بولی، امی کیا سارے دکھڑے آج ہی رولیں گی؟ اب تو وکیل صاحب آتے جاتے رہیں گے۔ اس نے یہ جملہ اتنی بے تکلفی سے کہا تھا کہ کوئی غیرت مند ماں ہوتی تو زندہ گڑ جاتی، مگر ماں نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، بلکہ مجھ سے میرا پتہ پوچھ رہی تھی۔ اب تو ہم بیگ صاحب کے گھر جائیں گے، کیوں وکیل صاحب؟ آپ ہمیں خوش آمدید کہیں گے نا؟ میں گڑبڑا گیا۔ وہ جی زویا جھٹ سے بولی، ڈر گئے نا؟ بڑے کنجوس ہیں آپ بھی۔ بھئی آپ ہمیں کچھ کھلائیے پلائیے گا نہیں، ہم آپ کا خرچ نہیں کرائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، دراصل میں گھر پر بہت کم ملتا ہوں، آپ میرے دفتر کا پتہ لے لیں، میں نے جان چھڑانے کی خاطر کہا۔ زویا ایک ادا سے بولی، کوئی بات نہیں، آپ گھر پر نہیں ہوں گے تو آپ کی گھر والی تو ہوں گی، ہم انہی سے مل لیں گے، میں نے کہا۔ ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم ہوں۔ یہ سنتے ہی زویا کچھ زیادہ ہی بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ گھیرو قسم کے لوگ تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ حیات جزدانی کے ساتھ دراصل کیا ہوا ہوگا۔ میں نے جیسے تیسے ان سے پیچھا چھڑایا، دوبارہ آنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور گھر سے نکل آیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ واصف علی کھڑا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال ہوگی۔ چہرے سے وہ ایک جذباتی اور جھگڑالو قسم کا آدمی نظر آتا تھا۔ اس نے سیاہ پتلون اور چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی شخصیت میں 2 چیزیں غیر معمولی تھیں، ایک تو اس کا دراز قد اور دوسرے بڑی بڑی آنکھیں۔ واصف علی پر نگاہ پڑتے ہی حیات جزدانی کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا اور بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ میں نے اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا، کیا آپ واصف علی کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح، وہ دانت کچکچا کر بولا، پھر نفرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے، وہ بدستور واصف کو گھورتے ہوئے بولا، آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ یہ کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ جج اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو کارروائی کا آغاز ہوا۔ واصف علی نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیا کہ وہ ملزم حیات جزدانی اور اس کی مقتولہ بیگم سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اکثر و بیشتر مقتولہ کی اس سے فون پر بات بھی ہوتی رہتی تھی۔
وہ اپنے شوہر کی جانب سے بہت خوفزدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ حیات اس کی جان لے لے گا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا۔ واصف نے ہمیشہ اسے تسلی دی تھی۔ سونیا کے قتل کی خبر اس نے اخبار میں پڑھی تھی اور خبر پڑھتے ہی اس نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں مقتولہ کے حالات اور خدشات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو جج نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ میں اپنی جرح کا آغاز کر سکتا ہوں۔ میں ایک عجیب قسم کی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے جرح میں کوئی دشواری پیش آتی، مگر میں اس نئی صورتحال سے الجھ گیا تھا۔ واصف علی کو دیکھ کر میرے موکل نے جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ پھر گواہ کے بارے میں میرے موکل کے ریمارکس بھی بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اگر میں حیات جزدانی اور واصف کے تعلق سے واقف ہو جاتا تو یقیناً زیادہ بہتر انداز میں گواہ پر جرح کر سکتا تھا، اور یہ سب کچھ جاننے کے لیے حیات جزدانی سے فوری گفتگو از حد ضروری ہو گئی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب علی، گواہ واصف علی کے بیان نے اس مقدمے میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ میں گواہ پر جرح شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے موکل سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ہمیں چند منٹ کی گفتگو کا موقع فراہم کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اعتراض جڑ دیا، جناب علی، پہلے ہی اس کیس میں خاصی تاخیر ہو چکی ہے۔ وکیل صفائی مزید تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سا وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اب میرے فاضل دوست کو عدالت کی قیمتی وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مجھے عدالت کی قیمتی وقت کا خیال ہے، اسی لیے میں نے معزز عدالت سے یہ درخواست کی ہے۔ جناب علی، بڑی مشکل سے ہمارے کیس کی باری آئی ہے۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ استغاثہ کا آخری گواہ بھی بھگت جائے تو اچھی بات تھی، مگر مجھے لگتا ہے وکیل صفائی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میں اس مقدمے میں وکیل صفائی ہوں۔ اس کیس کا جتنا جلدی فیصلہ ہو جائے اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ میں تاخیر کیوں چاہنے لگا؟ جج نے دیوار گیر کلاک کی جانب نظریں اٹھا کر دیکھا، پھر مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، آپ اپنے موکل سے بات کرنے کے لیے عدالت کا کتنا وقت لیں گے؟ مشکل سے 10 منٹ، وکیل استغاثہ نے جلدی سے کہا۔ یور آنر، عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15 منٹ باقی ہیں۔ 5 منٹ میں کیا خاک جرح ہو سکے گی؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ مؤثر جرح کے لیے ایک سوال بھی کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی سا نقطہ کیس کا پانسا پلٹ دیتا ہے۔ پھر جرح تو مجھے کرنا ہے، آپ خاطر جمع رکھیں۔ جناب علی، وکیل صفائی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ آرڈر، آرڈر، جج نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ آپ آپس کے جھگڑوں کو بھول کر اپنے موکلین کا خیال کریں۔ پھر اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، میں آپ کو 1 دن کا وقت دے رہا ہوں، آپ اپنے موکل سے اچھی طرح میٹنگ کر لیں۔ پھر جج نے پیشکار کو ہدایت کی کہ ہمارے کیس کا نمبر شروع میں رکھا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اس کے بعد جج نے عدالت برخاست کر کے دوسرے دن کی تاریخ دے دی۔ دراصل واصف علی کو دیکھ کر حیات جزدانی کی جو حالت ہوئی تھی اور حیات بار بار جن شعلہ بار نگاہوں سے واصف کو گھور رہا تھا، وہ سب کچھ جج سے بھی پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس مقدمے سے گہرا تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس نے میری درخواست کی حمایت کرتے ہوئے مجھے 1 دن کی مہلت دے دی تھی۔ حیات جزدانی سے 2 گھنٹے کی طویل گفتگو میں بہت سے سربستہ راز افشا ہوئے۔ اس سلسلے میں رات کو میں نے ایک چکر موقع واردات کا بھی لگایا اور مورڈ ہائٹس کی بغلی گلی میں واقع دکان کے مالکان سے بھی فردن فردن ملا۔ امجد حسین دودھ فروش مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میں نے بلڈنگ کے چوکیدار سے بھی سرسری ملاقات کی، تاہم سب سے اہم آدمی جو مجھے ملا وہ ایک پان سگریٹ فروخت کرنے والا تھا۔ اس کا نام نعمت علی تھا۔ اس سے مجھے بہت مفید معلومات حاصل ہو گئیں۔ میں نے کل کسی طرح اسے عدالت میں جانے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ اس کام کے لیے بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا۔ اس نے جس مشکوک موٹر سائیکل سوار کا تذکرہ کیا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ واصف علی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے روز میں ذرا جلدی ہی عدالت پہنچ گیا تھا۔ میں نے دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ واصف علی گواہوں کے کٹہرے میں آیا۔ دوسرے کٹہرے میں میرا موکل ملزم حیات جزدانی موجود تھا۔ واصف علی گزشتہ روز والے بیان کو دہرا چکا تو میں نے جرح کا آغاز کیا۔ واصف علی صاحب، میں نے کہا، استغاثہ کے دعوے کے مطابق آپ اس مقدمے کے سب سے اہم گواہ ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو اپنے خیال سے آگاہ کرنے کا پابند نہیں ہوں، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بالکل نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو مت بتائیں۔
میں نے ایک لمحہ رک کر دوسرا سوال کیا۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ آپ ملزم یزدانی اور ان کی مقتولہ بیوی سونیا کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ کسی زمانے میں ملزم کی فرم برہانی ٹریڈرز میں ملازم رہے ہیں؟ میں نے حیات سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں سوال کیا۔ ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ یہ کسی زمانے کی بات نہیں بلکہ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ واصف علی صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے باس نے آپ کو ملازمت سے نکال دیا تھا؟ وہ بھڑک کر بولا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ملازمت اپنی مرضی سے چھوڑی تھی۔ میرے موکل کا کہنا ہے کہ ایک خاص بات پر آپ کا اس سے جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ معزز عدالت کو وہ خاص بات بتانا پسند کریں گے؟ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے انصاف کی بات کی تھی۔ عدالت وہ بات جاننا چاہتی ہے۔ اس نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرا سابق باس اور حالیہ ملزم حیات یزدانی ایک غاصب اور بے انصاف شخص ہے۔ میں نے حق سچ کی بات کی تھی، میرا مطالبہ ہر لحاظ سے جائز تھا، مگر اس نے… جج نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ غیر متعلق تفصیل سے پرہیز کریں اور وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیں۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں برہانی ٹریڈرز میں سینئر تھا، جبکہ سونیا کو وہاں آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ مجھے 8 گھنٹے کی پرمشقت محنت کے 2500 ماہانہ ملتے تھے۔ اس کے برعکس سونیا کو کچھ نہ کرنے کے 4000۔ بس اسی بات پر ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی۔ نتیجے میں نے اس بے انصاف باس کے یہاں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ واصف علی صاحب، آپ برہانی ٹریڈرز میں کیا کام کرتے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ذمہ کون سا کام تھا؟ اس نے بتایا، میں آؤٹ ڈور کا کام کرتا تھا، دن بھر موٹر سائیکل پر دھوپ میں جلتا پھرتا تھا۔ اس کے لہجے میں زہر ہی زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، سونیا کی فرم میں کیا حیثیت تھی؟ وہ باس کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی۔ میں نے کہا، واصف علی صاحب، آپ کا موقف خالی از منطق ہے۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا، یور آنر، ایک بلڈنگ کی تعمیر میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، مزدور، مستری، ٹھیکیدار، انجینئر وغیرہ وغیرہ۔ سب سے زیادہ جسمانی مشقت بیچارے مزدوروں کو اٹھانا پڑتی ہے، مگر سب سے کم معاوضہ بھی انہیں کو ملتا ہے، جبکہ ایک انجینئر ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ وصول کرتا ہے۔ سب اپنے اپنے ٹریڈ کی بات ہے۔ اگر میرا موکل اپنی سیکرٹری کو ایک آؤٹ ڈور کلرک کے مقابلے میں زیادہ تنخواہ دیتا تھا تو اس میں بے انصافی کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اٹھ کر کہا، جناب عالی، اس عدالت میں سونیا مرڈر کیس زیر سماعت ہے۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ کی باتیں زیر بحث لا رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک ایک بھی غیر متعلق بات نہیں کی، یور آنر۔ میں نے کہا، اس کیس کے 3 اہم کردار مقتول سونیا، ملزم حیات یزدانی اور گواہ واصف علی میں ایک خاص ربط پایا جاتا ہے۔ میں بہت سی ایسی باتیں عدالت کے سامنے لاؤں گا کہ صورتحال بدل کر رہ جائے گی۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، واصف علی صاحب، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ برہانی ٹریڈرز کو چھوڑنے کی وجہ آپ کے باس کی بے انصافی تھی اور وجہ سونیا کی ذات تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی بتایا ہے۔ واصف علی صاحب، میرے موکل کا دعویٰ ہے کہ آپ اس کی سیکرٹری پر بری نظر رکھتے تھے اور دفتر میں اس سے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس نے آپ کو ایسی نیچ حرکت سے باز رکھنے کی تاکید بھی کی تھی، مگر آپ نے اس کی تاکید کے برعکس اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ مجبوراً میرے موکل کو آپ کو نوکری سے نکالنا پڑا۔ میں نے واصف علی سے متعلق حیات یزدانی کا بیان عدالت میں پیش کر دیا تھا، جو اس وقت جج کے سامنے رکھی فائل میں موجود تھا۔ آپ کا موکل جھوٹا ہے، وہ غصے سے بولا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کی ہے؟ آپ کا خیال درست ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کٹہرے کی ریلنگ کو چھوتے ہوئے کہا، واصف علی صاحب، اگر آپ کے بیان کو سچ مان لیا جائے تو اس سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آپ مقتولہ سونیا کی جانب سے اپنے دل میں رنجش رکھتے تھے۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ نے گزشتہ روز اور پھر آج بھی معزز عدالت میں جو بیان دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مقتولہ سونیا سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ وہ آپ کو اپنے مصائب سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ اس نے گاہے بگاہے آپ کو فون پر بتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی جانب سے خوف زدہ ہے۔ اسے ڈر تھا کہ ملزم حیات اس کی جان کے درپے ہے، اور آپ جواباً اسے تسلیاں بھی دیتے رہتے تھے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ پر بہت اعتماد کرتی تھی، کیونکہ انسان اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں صرف اپنے ہمدردوں کو ہی بتاتا ہے۔ یعنی آپ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات تھے۔
ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کو اس کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی، آپ کے کون سے بیان کو درست سمجھا جائے؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں نے نہ تو پہلے کوئی جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی آپ کسی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ آپ مبہم باتیں کرنے سے پرہیز کریں اور اپنی بات کی وضاحت کریں، جج نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بولا، یور آنر، جس طرح وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس طرح انسانوں کو بدلتے ہوئے بھی کوئی ہل بل نہیں لگتے۔ انسانی ذہن ایک عجیب و غریب چیز ہے، دل اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز واقعات کو جنم دیتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے حیات جزدانی کی طرف دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جب سونیا شروع میں ہمارے دفتر میں آئی تھی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے محبت میں اس کی جانب ایک قدم بڑھایا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز تھا، مگر پھر بیچ میں باس دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جانے سونیا کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ میری جانب سے بدگمان ہو گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ باس کی دولت نے اسے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے سونیا سے نفرت ہو گئی۔ اس نے میری جانب سے یوں نظریں پھیر لی تھیں جیسے میں کوئی ناخوشگوار منظر ہوں۔ اس کے فوراً بعد میں نے نوکری پر لعنت بھیج کر برہانی ٹریڈرز کو چھوڑ دیا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہو گیا کہ سونیا نے حیات سے شادی کر لی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس شادی کو حیات نے اپنی پہلی بیوی جنت سے خفیہ رکھا ہوا ہے۔ میرے دل میں انتقام کے جذبات موجزن تھے۔ میں نے سوچا سونیا اور حیات کو مزہ چکھانے کا یہ نادر موقع ہے۔ میں جنت کو اس شادی سے باخبر کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے میں سونیا کا سراغ لگا لینا چاہتا تھا۔ میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا، مگر سونیا سے مل کر معلوم ہوا کہ صورتحال وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا۔ سونیا نے مجھے حیات کے ظلم و ستم کی داستان سنائی تو میرا دل پسیج گیا۔ میں اپنے دل کے نہاں خانوں سے ابھی تک سونیا کو نکال نہیں پایا تھا۔ اسے دکھی دیکھ کر ایک مرتبہ پھر میرا دل اس کی محبت سے بھر گیا۔ میں نے اپنے ذہن سے تمام انتقامی خیالات کو کھرچ ڈالا اور سونیا سے وعدہ کیا کہ اسے اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ گویا آپ مقتولہ کے لیے نجات دہندہ بن گئے تھے۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ جو چاہیں سمجھ لیں، مگر میں خلوص دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، مگر شاید اس کی قسمت میں ہی بربادی لکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس نے عدالت کو متاثر کرنے کے لیے سراسر جھوٹ پر مبنی ایک تقریر کر ڈالی تھی، جس کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا، اور مجھے عدالت کے علم میں حقائق کی رونمائی کرنا تھی۔ واصف علی صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ سونیا کے قتل کی خبر آپ نے اخبار میں پڑھی تھی، پھر آپ نے فوراً پولیس کو آگاہ کر دیا کہ مقتولہ کو اپنے شوہر کی جانب سے جان کا خطرہ تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، پولیس کو واردات کے دوسرے روز ایک گمنام ٹیلی فون کال ملی تھی، کیا وہ کال آپ نے ہی کی تھی؟ مجھے گمنام ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلیں مان لیتے ہیں گمنام ٹیلی فون کرنے والا کوئی اور ہوگا، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ وقوع کی رات یعنی 25 اپریل کو آپ رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ اس نے ہراساں نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر لرزاں لہجے میں بولا، میں کہاں تھا؟ سیدھی سی بات ہے، میں اس وقت کلفٹن کے ساحل پر تھا۔ یہ بات سیدھی سی کیسے ہو گئی؟ عدالت نہیں جانتی تھی کہ آپ اس وقت ساحل سمندر پر تفریح کر رہے تھے، یہ آپ نے ابھی بتایا ہے۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کیا مجھے اس جرم میں پھانسی لگا دیں گے؟ اگر پھانسی لگنے والا کوئی جرم آپ کریں گے تو یقیناً قانون آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ساحل پر موجودگی کا کوئی ثبوت ہے؟ میں بھلا کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، واصف علی صاحب، وقوع کی رات آپ کو مورڈ ہائٹس کے قریب منڈلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب مقتولہ سونیا کو قتل کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ واصف کی بجائے وکیل استغاثہ نے اٹھ کر کہا، عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وکیل صاحب؟ بیگ صاحب، آپ واصف علی کی موقع واردات پر موجودگی کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جج نے پوچھا۔ شور یور آنر، میں نے گردن جھکا کر کہا، اس وقت عدالت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے وقوع کی رات گواہ کو رات 8 سے 9 بجے کے درمیان مورڈ ہائٹس کے نزدیک ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب نے غیر ارادی طور پر عدالت میں بیٹھے ہوئے افراد کی طرف دیکھا۔ واصف علی کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ جج نے مجھ سے کہا کہ میں مذکورہ شخص کو پیش کروں۔ میں نے اشارے سے نعمت علی پان فروش کو بلا لیا۔ نعمت علی نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بیان دیا کہ وقوع کی رات اس نے واصف علی کو پریشانی کے عالم میں مورڈ ہائٹس کے قریب ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہاں نزدیک ہی ایک لیڈی ڈاکٹر کا کلینک ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے
کہ خواتین مریضوں کے ساتھ آنے والے حضرات وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ کلینک میں جینٹس کے لیے کوئی انتظار گاہ کا انتظام نہیں ہے۔ لیکن نعمت علی کو اس وقت حیرت ہوئی کہ جب واصف علی اکیلا ہی واپس چلا گیا۔ اس نے واصف کو پہلے تو کسی پریشان حال مریضہ کا ساتھی ہی سمجھا تھا، مگر جب وہ وہاں سے تنہا ہی گیا تو وہ چونک اٹھا تھا، لیکن اس نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ نعمت علی کا بیان ختم ہوا تو میں نے واصف علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہی وہ شخص تھا جسے آپ نے وقوع کی رات اپنے کیبن کے پاس ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں جناب، یہی تھا وہ، واصف علی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کیا بکواس ہے، آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا برخودار، نعمت علی نے بڑی رسائیت سے کہا۔ اس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اچھی طرح یاد ہے کہ تم ہی تھے، اس رات تنہا واپس گئے تھے۔ تمہارے پاس نیلے رنگ کی موٹر سائیکل تھی جس پر سامنے والی نمبر پلیٹ کے اوپر دوڑتے ہوئے گھوڑے کا مونوگرام بنا ہوا تھا۔ یہ سب ایک سازش ہے، واصف نے جنجلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ ایسی موٹر سائیکلیں شہر میں جانے کتنوں کے پاس ہوں گی؟ جج نے ڈانٹ کر واصف علی سے پوچھا، کیا آپ کے پاس مذکورہ رنگ اور نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، واصف علی صاحب، آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ وقوع کی رات آپ ساحل سمندر کا نظارہ کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کو اور آپ کی موٹر سائیکل کو جائے واردات کے پاس دیکھا گیا ہے، اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے پھریں، جج نے سخت لہجے میں کہا۔ وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا جواب دیں۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ اس طرح میرے جال میں پھنس جائے گا۔ وہ بار بار امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے خانہ پوری کی۔ یور آنر، میرے فاضل دوست گواہ کو خواہ مخواہ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے سب سے اہم گواہ کی ذات مشکوک ہو چکی ہے۔ جس وقت میرے موکل کی بیوی سونیا کو قتل کیا گیا، استغاثہ کا مذکورہ گواہ موقع واردات کے پاس ٹہلتا ہوا پایا گیا ہے۔ میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ فاضل وکیل کو جرح کے دوران میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے اور گواہ کو میرے سوالات کے جواب دینے کی تاکید کی جائے۔ جج نے واصف علی کو تنبیہ کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، واصف علی صاحب، کیا عدالت یہ سمجھ لے کہ جس وقت آپ کلفٹن کے ساحل پر موجود تھے، آپ کا ہمزاد مورڈ ہائٹس کے آس پاس مٹر گشت کر رہا تھا؟ جو بات میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بتانی ہی پڑے گی۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، دراصل اس روز مجھے سونیا نے ہی بلایا تھا۔ وہ کوئی خاص بات مجھے بتانا چاہتی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پارکنگ میں حیات کی گاڑی موجود تھی۔ میں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران میں خاصا وقت گزر گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ واپس چلا جاتا ہوں، بعد میں فون پر سونیا سے بات کر لوں گا۔ لیکن جب رات میں نے سونیا کو فون کرنا چاہا تو دوسری جانب سے کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ میں تھک ہار کر سو گیا۔ دوسری صبح میں نے اس کے قتل کی خبر اخبار میں پڑھی تھی۔ وہ مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ جج بھی غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، گواہ بار بار اپنا بیان بدل رہا ہے، اس سے اس کی دروغ گوئی کا پتہ چلتا ہے۔ میرا موکل بے گناہ ہے، حالات وہ نہیں ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ میرے موکل کو دانستہ پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ اس کا سونیا کے قتل سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً کہا، اگر ملزم کا اپنی بیوی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہ اس مقدمے میں لا تعلقی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اسے اپنی بیوی کی موت کا ذرا بھی صدمہ نہ ہو۔ آپ نے بجا فرمایا میرے دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے موکل کو مقتولہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر تمام متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے، سوائے استغاثہ کے اہم ترین گواہ واصف علی کے۔ جج نے وکیل استغاثہ سے گواہ کے بارے میں استفسار کیا تو وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ جناب عالی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے برآمدے میں نظر آیا تھا، خدا جانے اب کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، یور آنر، گواہ کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ آج میں اس سے ایسے سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے موکل کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ جج کے حکم پر چپڑاسی نے برآمدے میں جا کر آواز لگائی، مگر واصف علی کا دور دور نام و نشان نہیں تھا۔ پچھلی پیشی پر واصف نے جو بیان دیا تھا، اس نے وکیل استغاثہ کو خاصا مایوس کیا تھا۔ بار بار متضاد باتوں نے اسے بخلا دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ پہلے والا جوش و خروش نظر نہیں آتا تھا۔ جج نے گزشتہ پیشی والے وکیل استغاثہ کے سوال کو دہراتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، وکیل صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا موکل اپنی بیوی کے قتل کے سلسلے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے حیات جزدانی کی جانب دیکھا۔ اس نے گردن جھکا دی۔ میں نے پہلے ہی حیات کو بتا دیا تھا
کہ عدالت میں اس کی ذات کا یہ حساس پہلو ضرور زیر بحث آئے گا، لہٰذا اسے ذہنی طور پر اس قسم کی تکلیف دہ صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حیات کی زندگی کے اس خفیہ گوشے سے پردہ اٹھائے بغیر اس کی بے گناہی ثابت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس سلسلے میں جنت نے بھی بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، پولیس کی رپورٹ اور گواہوں کے بیانات میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وقوع والی رات میرے موکل کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ اپنے معمول کے خلاف اس رات 1 گھنٹہ پہلے یعنی 9 بجے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ جھگڑے کی وجہ میرے موکل کے بیان میں تحریر نہیں کی گئی، مگر میں وہ وجہ معزز عدالت کے سامنے لانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ عدالت کے علم میں آ چکی ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق مقتولہ سونیا کی موت رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کو موت کی نیند سلانے سے پہلے جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقتولہ 3 ماہ کی حاملہ تھی، اور یہی وہ خاص بات ہے جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرتی ہے۔ اسی بات پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس میں جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ جج نے سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرا موکل ذہنی اور جسمانی طور پر انتہائی صحت مند ہونے کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ اپنی نسل کو چلا سکے۔ اس بات کی گواہی کے لیے اس کی پہلی بیوی جنت کا بیان کافی ہوگا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک ہر قسم کے ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اولاد جیسی نعمت خدابندی سے وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ صاحب اولاد ہونے کے لیے مطلوبہ جرثومے اس میں ناپید تھے اور کسی بھی قسم کے علاج سے پیدا نہیں کیے جا سکتے تھے، یعنی وہ ازدواجی مسرتوں سے لطف اندوز تو ہو سکتا تھا لیکن زندگی بھر باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میرے موکل کے مطابق وقوع کی رات جب سونیا نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے طیش کے عالم میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ سونیا نے جواباً غصے میں کہا، ہم 6 ماہ سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ حیات نے کوئی جواب نہیں دیا اور غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے واپس چلا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل صبح ہی وہ ایک مرتبہ پھر اپنا ٹیسٹ کروائے گا۔ ممکن ہے اس دوران میں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہو۔ وہ دروازے سے نکل رہا تھا کہ سونیا نے کہا، عجیب آدمی ہو تم بھی، ایسے موقع پر تو مرد خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، تم تو ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہو جیسے میں نے تمہیں کوئی غلیظ گالی دے دی ہو۔ اس وقت تک حیات اپنے اشتعال پر قابو پا چکا تھا۔ معتدل لہجے میں بولا، اس وقت تم سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، میں کل تفصیلی بات کروں گا۔ سونیا کا جواب سنے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت رات کے 9 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح وہ لیبارٹری پہنچ گیا اور ارجنٹ ٹیسٹ کروا ڈالا۔ دوپہر سے پہلے اسے رپورٹ بھی مل گئی جو حسب سابق مایوس کن تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات وہ جب سونیا کے پاس جائے گا تو اس کی ایسی کی تیسی کر دے گا اور اسے خوب کھری کھری سنانے کے بعد اپنی زندگی سے نکال دے گا، مگر اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ شام سے پہلے ہی پولیس نے اسے سونیا کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ خوب، بہت خوب، وکیل استغاثہ نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ یور آنر، میرے فاضل دوست کہانیاں گھڑنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اپنے موکل کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کتنی خوبصورت اور تاثر انگیز کہانی سنائی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف کہانیاں ہی نہیں سناتا ہوں بلکہ ان میں حقیقت کا رنگ بھی بھرتا ہوں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں نے ابھی عدالت میں بقول میرے فاضل دوست جو خوبصورت کہانی سنائی ہے، اس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میرے موکل کی پہلی بیوی جنت اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ جنت اور حیات میں 8 سالہ ازدواجی رفاقت ہے، مگر وہ ہنوز اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ جنت نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر پہلے زبانی میرے بیان کی تصدیق کی، پھر گزشتہ 8 سال کے دوران میں ہونے والے حیات کے میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹیں بشمول تازہ ترین ٹیسٹ جج کی خدمت میں پیش کر دیں۔ جج کچھ دیر تک ان تمام رپورٹوں کو الٹ پلٹ کر ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، وقوع والی رات میرا موکل رات 9 بجے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس بات کی تصدیق امجد حسین شیر فروش کے بیان سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی سونیا کو حیات کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ہلاک کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اس کا گلا گھونٹا گیا، پھر اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد سینے میں 2 گولیاں اتار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اشاریہ 3-2 کے ریوالور سے چلائی گئی ہیں، جبکہ حیات کی ملکیت میں جو ریوالور ہے
وہ اشاریہ 2.5 کا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ قاتل کوئی اور ہے۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے اپنی بات جاری رکھی۔ جناب علی، گواہ نعمت علی کے بیان کے مطابق وقوع کے وقت غیر موجود گواہ واصف علی موقع واردات کے پاس پریشانی کے عالم میں ٹہلتا ہوا پایا گیا ہے۔ بعد ازاں واصف علی نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے۔ یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے، مگر اس اقرار کے ساتھ ساتھ گواہ واصف علی نے مقتولہ سونیا سے منسوب کر کے ایک دلچسپ کہانی بھی سنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے بار بار بیان بدل کر جو مختلف انواع کی کہانیاں سنائی ہیں، ان کی تصدیق یا تردید صرف اور صرف ایک ہستی کر سکتی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، یعنی مقتولہ سونیا۔ میں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب علی، استغاثہ کے گواہ واصف علی کی شخصیت اس کیس میں پہلے ہی مشکوک ہو چکی ہے، کیونکہ سونیا نے اسے ٹھکرا کر اور اس کے دشمن حیات یزدانی سے شادی کر کے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ایسی صورت میں اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سونیا اور حیات کے لیے اپنے دل میں بے پناہ نفرت رکھتا تھا، اور موقع ملنے پر نفرت کو انتقام میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پھر قتل کرنے سے پہلے مقتولہ کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہ کسی ناآسودہ منتقم المزاج جنونی کا کارنامہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتا۔ جج بڑی توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا۔ حیات یزدانی کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی۔ بھری عدالت میں اس کا ایک انتہائی ذاتی راز فاش ہو گیا تھا، مگر یہ سب کچھ انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا گیا تھا۔ دوسری صورت میں حیات کی گردن پوری طرح پھنسی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ عدالت میں موجود تمام افراد کی نگاہیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ جنت کے چہرے پر اطمینان و سکون کے تاثرات اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ یور آنر، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ گواہ واصف علی کو فوراً بازیاب کروایا جائے اور پولیس کو تاکید کی جائے کہ وہ اسے شامل تفتیش کر کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج خاصی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ وہ حیات یزدانی کی میڈیکل رپورٹس کو کئی بار پڑھ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے دلائل سے خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھا بیزاری سے پہلو بدل رہا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ اس نے ڈپلومیٹک جواب دیا، جناب علی، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ واصف علی کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی کہوں گا۔ جج کو غصہ آ گیا۔ اس نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ وہ استغاثہ کے گواہ واصف علی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ پھر تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ وہ واصف علی کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے۔ وکیل استغاثہ نے 1 ہفتے کی تاریخ لینا چاہی، مگر جج نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ تفتیشی افسر جو ایک ASI تھا، ہمارے ساتھ ہی عدالت کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ واصف علی آپ کو کہاں ملے گا۔ اس کی تلاش میں آپ کو لمبے چوڑے چھاپوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں وکیل صاحب، ہم اپنا کام بخوبی جانتے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں تو آپ کا بھلا چاہ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ، اس نے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ حیات یزدانی خاصا پجمردہ نظر آ رہا تھا۔ بھری عدالت میں اسے خاصی خفت اٹھانا پڑی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جنت نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، مجھے تو شک ہے کہ قتل اسی نامراد واصف نے کیا ہوگا۔ آپ کو شک ہے، لیکن حالات و واقعات کی روشنی میں میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یقیناً قتل اسی نے کیا ہے، یا کسی نہ کسی حوالے سے اس قتل میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ آج آپ نے بہت جاندار دلائل دیے ہیں، جنت نے توصیفی لہجے میں کہا۔ حیات نے شکایتی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر بولی۔ جج خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پروسوک انداز میں کہا، انشاءاللہ آئندہ پیشی پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ جنت نے ایک طویل سانس چھوڑتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے، میرا شوہر مجھے واپس مل گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بیگ صاحب، صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا سیدھا سادہ نہیں سمجھنا چاہیے، میں نے اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ جنت نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا۔ حیات یزدانی بھی اپنی ہنسی کو ضبط نہ کر سکا۔ دوسرے روز پولیس نے واصف علی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ پولیس نے گزشتہ روز رات کے اس کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ گھر کی تلاشی کے دوران میں پولیس کو اشاریہ 3.2 کا ایک ریوالور بھی مل گیا تھا۔
واصف علی نے وہ ریوالور اپنے بیڈ میں فوم کے گدے کے نیچے ہارڈ بورڈ کے تختوں کے درمیان چھپا رکھا تھا۔ پولیس نے مذکورہ ریوالور کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا اور واصف علی کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ تاہم واصف علی نے سر دست سونیا کے قتل کا اقبال نہیں کیا تھا۔ پولیس کی 7 روزہ مہمان نوازی نے واصف علی کے کسبل نکال دیے۔ پھر ریوالور کی کیمیائی تجزیے سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مقتولہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اسی ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر کے نیا چالان پیش کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ محض ضابطے کی کارروائی تھی۔ واصف علی کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اقبال جرم کر لیا اور بھری عدالت میں بآواز بلند کہا، مجھے اپنے اس فعل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ مقتولہ اس سے بھی بدتر سلوک کی مستحق تھی۔ مجھے بس ایک ہی افسوس ہے کہ میں حیات کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور مجھے موقع ملا تو میں… وہ دانستہ جملہ چھوڑ کر خونخوار نظروں سے حیات جسدانی کو گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیوانی چمک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ ابھی حیات جسدانی کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ بھری عدالت میں جج کے سامنے اقبال جرم کر کے واصف علی نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھونک لی تھی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے اسے سزا سنا دی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت نے میرے موکل حیات جسدانی کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ اس موقع پر حیات نے اپنے اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سونیا کی موت کے بعد مارڈ ہائٹس والا فلیٹ قانونی طور پر اب اس کی ملکیت ہو گیا تھا، مگر اس نے مذکورہ فلیٹ اپنے سسرالیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی بے وفا اور بد چلن بیوی کی تلخ یاد کو ذہن سے کھرچ ڈالنا چاہتا تھا۔ بعد میں جنت کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ زویا اور اس کی ماں تو فلیٹ میں منتقل ہو گئی تھیں، لیکن صابر حسین نے گولی مار والے مکان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ ماں بیٹی نے اسے چھوڑ دیا۔ چند روز بعد صابر حسین کا انتقال ہو گیا۔ حیات جسدانی نے اپنی ساس سالی کی پلٹ کا خبر نہ لی۔ وہ اپنی جنت میں خوش ہے۔ اگر اس جنت میں کوئی پھول نہیں مہکتا، مگر جنت کا فلسفہ ہے کہ سچی خوشی انسان کے اندر سے پھوٹتی ہے۔ اگر محبت میں شدت ہو تو خزاں میں بھی بھری بہار کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔